بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ, آئی ایم عبد الباسط, یور انگلش ٹیچر. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج 17 مارچ 2021 ہے. آج کی ڈائری کے مطابق لیسن نمبر 8 جس کا نام دا انڈس ویلی سویلائزیشن ہے, مین وادی سندھ کی تہذیب, اس کے پیج نمبر 48 پر سیکنڈ ہاف جو لیسن ہے اس کی ہم آج انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے. اس سے پہلے جو اس سیکنڈ ہاف کے لیسن کے جو میننگ ہیں جہاں تک ہم نے پڑھنا ہے وہ پہلے آپ سن لیں. کاروڈ تراشے ہوئے یا کندہ کیے ہوئے, آئیوری ہاتھی دانت, پوٹری مٹی کے برتن, سیلز مہریں, کریسٹس امتیازی نشانات, کنٹری سائڈ دیہات, پیزنٹس کسان یا مزارے, گرین اناج, ڈومیسٹک گھریلو, پولٹری مرغیاں, کیٹل مویشی, ہمپڈ کوہانوں والے, برونز کانسی, کاپر تانبا, سکلز درانتیاں, سٹاکنگ آگ جلانا, کلنز بھٹیاں, کلائمیٹ آب و ہوا, ڈیزاسٹر تباہی, ڈسٹرائڈ تباہ ہو گیا, سروائیوڈ زندہ بچا. یہ ہیں وہ میننگ جو کہ اس سیکنڈ ہاف لیسن کے ہیں جس کی آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے. اس کی انشاءاللہ پک بھی آپ کو بھیجیں گے یہ میننگ تاکہ آپ بک کے اوپر لکھ سکیں. اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ ہاف کی ریڈنگ کی طرف. ان موہنجو دڑو have been found a great many little square pieces of carved ivory or pottery. موہنجو دڑے میں have been found پائے گئے ہیں great many little square pieces بہت سارے مربع شکل کے ٹکڑے of carved ivory تراشے ہوئے ہاتھی دانت کے, اور پوٹری یا مٹی کے برتن کے. یہ مختلف پیسز جو ہیں یہ جن کی شکل یہاں بک پہ دکھائی گئی ہے اسکیئر شیپ جو یہ ٹکڑے ہیں, وچ ور سیلز جو کہ مہریں تھیں. ایچ پرسن ہیڈ ہز اون سیل, ہر شخص کی اپنی ایک خاص مہر تھی. ایز امپورٹنٹ پیپل ان انگلینڈ یوز ٹو ہیو دیئر اون کریس, جیسا کہ اہم جو لوگ ہیں انگلینڈ میں ان کے اپنی امتیازی نشانات ہوا کرتے تھے ان کے عہدے کے اعتبار سے. مثلا جیسے کوئی پادری ہے, کوئی حکمران ہے, یا وہاں کا کوئی نواب ہے, کوئی رئیس ہے. جیسے آج کل ہمارے ہاں عہدوں پر جو بڑے بڑے لوگ فائز ہوتے ہیں ان کے اپنے وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں اور ان کے اپنے جو ہے نا وہ مختلف عہدے ہوتے ہیں جن کی وہ نمائندگی کرتے ہیں. ایسے ہی اس دور میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے مختلف عہدوں کے ان کی اپنی امتیازی نشانات والی مہریں ہوتی تھیں. دیر از اے کائنڈ آف رائٹنگ آن دا سیلز, ان مہروں کے اوپر ایک قسم کی لکھائی ہے وچ نو ون ہیز یٹ فاؤنڈ آؤٹ ہاؤ ٹو ریڈ, جس کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جان سکا, کوئی پڑھنا نہیں سیکھ سکا, جس کی وجہ سے انہیں پتہ بھی نہیں چل سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے. سم ڈے اٹ ول بی ڈسکورڈ, ایک دن آئے گا کہ اس کو جان لیا جائے گا. اینڈ دین وی شیل لرن مچ مور اباؤٹ دیز انٹرسٹنگ پیپل, اور پھر ہم ان دلچسپ لوگوں کے بارے میں اور بہت کچھ جان لیں گے. ان دا کنٹری سائڈ, دیہات میں, دا پیزنٹس گریو گرین کراپس, کسان یا مزارے جو تھے وہ اناج کی فصل اگاتے تھے. اینڈ کیپ ڈومیسٹک اینیملز, اور گھریلو جانور پالتے تھے. دے ہیڈ ڈاگس, ان کے پاس کتے ہوتے تھے. پولٹری مرغیاں ہوتی تھیں. گوٹس بکریاں ہوتی تھیں. شیپ بھیڑیں ہوتی تھیں. اینڈ کیٹل, اور مویشی جن میں گائے بھینسیں. اینڈ دے ور امنگ دا فرسٹ پیپل ان دا ورلڈ, اور وہ دنیا میں وہ ابتدائی لوگ تھے ٹو میک کارٹس ود ویل, جنہوں نے پہیوں والے چھکڑے بنائے یعنی پہیوں والے ریڑے بنائے. کہ وہ ایسے جیسے آج کل بیل گاڑیاں ہیں, گدھا گاڑیاں ہیں, تو ان کے موجد یہی لوگ تھے. with which they could bring their crops into the city, جن پر یہ اپنی فصلوں کو لاد کر شہر لے جاتے. pulled by the big humped bullocks, اور ان ریڑوں یا چھکڑوں کو بڑی بڑی کوہانوں والے بیل کھینچا کرتے تھے, بیل جن کی اونچی اونچی کوہانیں ہوتی ہیں. which are still important beasts of burden in the subcontinent, جو کہ اب بھی برِ صغیر میں بوجھ لادنے والے اہم جانور تصور کیے جاتے ہیں. they made tools with bronze and copper, وہ اوزار بنایا کرتے تھے کانسی کے, تانبے کے. میٹل فش ہاک, دھات کے بنے ہوئے مچھلیاں پکڑنے والے کنڈے بناتے تھے.
سکلز درانتیاں بناتے تھے جس سے گھاس کاٹا کرتے تھے، اینڈ نائفز اور چھریاں بناتے تھے. تو یہ تمام کام وہ کرتے تھے. ان دیز اینشینٹ ٹائمز دیر ور گریٹ فارسٹ ان دا انڈس ویلی. ان قدیم اوقات میں دیر ور گریٹ فارسٹ ان دا انڈس ویلی، وادی سندھ میں بڑے بڑے جنگلات ہوا کرتے تھے. دا پیپل کٹ ڈاؤن دا ٹریز فار بلڈنگ اینڈ آلسو فار اسٹاکنگ دا کلن ان وچ دے بیک دیئر برکس. اور پھر ان جنگلات کا کیا کیا انہوں نے؟ دا پیپل کٹ ڈاؤن دا ٹریز، لوگوں نے درخت کاٹے، فار بلڈنگ، عمارتیں بنانے کے لیے، اینڈ آلسو فار اسٹاکنگ دا کلنز، اور بھٹیوں میں آگ جلانے کے لیے، ان وچ دے بیکڈ دیئر برکس، ان بھٹیوں میں جن میں وہ اینٹیں پکایا کرتے تھے اپنے مکانات بنانے کے لیے، عمارتیں بنانے کے لیے. دے کٹ ڈاؤن مور اینڈ مور ٹریز، انہوں نے زیادہ سے زیادہ درخت کاٹے، وداؤٹ پلانٹنگ نیو ونس، نئے درخت اگائے بغیر. انٹل آفٹر مینی ہنڈریڈ آف ایئرز، یہاں تک کہ بہت سو سالوں کے بعد، دا فارسٹ ہیڈ گون، جنگلات ختم ہو گئے. ٹریز آر نیڈیڈ بوتھ ٹو ہولڈ دا سوئل فرام بینگ بلون اوے. اب درختوں کے جو فوائد ہیں، درختوں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ بوتھ ٹو ہولڈ دا سوئل فرام بینگ بلون اوے. ایک تو زمینی کٹاؤ سے درخت بچاتے ہیں زمین کو، یعنی اس سے کہ مٹی اڑتی چلی جائے اور پھر بنجر ہوتی چلی جائے زمین. اینڈ آلسو ٹو برنگ دا کلاؤڈز اینڈ رین، اور پھر زیادہ سے زیادہ درخت ہوں تو یہ بادلوں اور ہواؤں کے لانے کا سبب بنتے ہیں. یعنی ایک اچھی آب و ہوا کو برقرار رکھنے کے لیے یہ اپنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کو گلوبل وارمنگ آج کل ایک ایشو چل رہا ہے. وہ اسی وجہ سے چل رہا ہے کہ درختوں کی قلت ہو گئی ہے زمین پر، جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اور زمینی کٹاؤ میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. تو ان دونوں چیزوں کے لیے درختوں کا زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ انہوں نے سب کے سب درخت کاٹ دیے تھے، جس کی وجہ سے کلائمیٹک چینج جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو چکی تھی. دین سو دا کلائمیٹ چینج، لہٰذا آب و ہوا بدل گئی. اینڈ دا انڈس ویلی گریو لیس فرٹائل، اور وادی سندھ کم زرخیز ہو گئی. ظاہری بات ہے وہ زمینی کٹاؤ کی وجہ سے وہ زمین کی جو زرخیزی ہے وہ ختم ہو گئی، مٹی اڑتی چلی گئی، اور پھر وہ جو اوپر والا زرخیز حصہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا چلا گیا. اینڈ دا پیپل بیکیم پورر، اور اس کے نتیجے میں پھر لوگ غریب ہوتے چلے گئے. دین ون ٹیریبل نائٹ، پھر ایک خوفناک رات، سم 3500 ایئرز اگو، تقریباً 3500 سال قبل، ڈیزاسٹر کیم ٹو دا پیپل آف موئنجو دڑو، موئنجو دڑو کے لوگوں پر ایک تباہی آئی. آئدر بائی فلڈ اور بائی دا اٹیک آف این اینیمی آرمی، یا تو سیلاب کے ذریعے یا پھر دشمن کی فوج کے ذریعے. وی ڈو ناٹ نو وچ، ہم نہیں جانتے کہ اس کا سبب کیا بنا ہے. آیا دشمنوں نے ان کو تہس نہس کر دیا ہے، یا دریا کے سیلاب نے ان کو ڈبو دیا ہے؟ کبھی امکانات یہی ہیں کہ دریا کے سیلاب کی وجہ سے وہ غرق ہو کے رہ گئے. دیئر سٹی واز ڈسٹرائڈ، ان کا شہر تباہ ہو گیا. اینڈ مین، ویمن اینڈ چلڈرن ور کلڈ، ان کے آدمی، ان کی عورتیں، ان کے بچے سب ہلاک ہو گئے. دیر ور ادر سٹیز ان دا انڈس ویلی، وادی سندھ میں اور شہر بھی تھے. اسپیشلی اندر گریٹ سٹی، خاص طور پر ایک اور بڑا شہر کالڈ ہڑپا، جس کو ہڑپا کہا جاتا ہے، جو کہ اب پنجاب میں ہے، ساہیوال کے قریب. آن ون آف دا برانچز آف دا ریور انڈس، وہ بھی دریائے سندھ کی شاخوں میں سے ایک شاخ تھا. بٹ نن آف دیم سروائیوڈ، لیکن ان میں سے کوئی زندہ نہ بچا. یعنی دونوں شہر تباہ و برباد ہو گئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے، تباہی کا شکار ہوئے. آل ور بریڈ ان دا سینڈ، وہ سب ریت کے نیچے دب گئے اور اپنے انجام کو پہنچے. اور میں نے آپ کو شروع میں ہی اس لیسن کے بتا دیا تھا کہ دو بنیادی وجہ تھی جن کی وجہ سے سابقہ قومیں اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں. ایک، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرنے لگے، یعنی اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے. اور دوسرا، بدعمالیاں کرنے لگے، اور پیغمبروں کے بار بار متوجہ کرنے کے باوجود، ان کے سمجھانے کے باوجود جب وہ راہ راست پر نہ آتے تو پھر ان کو تباہ کر دیا جاتا تھا. جیسا کہ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ اس شرک کو چھوڑ دو، بدعمالیوں کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنی اصلاح کر لو. نہیں مانے
تو پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تو یہ تھی آج کے نیکسٹ ہاف کی ریڈنگ جو مکمل ہوئی. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی بھی پوائنٹ اس حوالے سے نہ سمجھ آیا ہو تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.